خیر وہ لکھا ہوا چلیے بس ادھر دیکھیں اس کو پھر آرام سے بورڈ پر دیکھیں. خیر میں چھوڑا ہوں, میں بٹاتا نہیں, وہ نہیں کر سکتے. یہ 3 نمبر کوسچن دیکھیں, ایک نومیریکل کوسچن نہیں ہے. ادھر دیکھیں, اس میں خالی آپ نے پہچان کرنی ہے کہ کون سی کاسٹ اس میں ڈائریکٹ مٹیریل کی کاسٹ ہوگی اور کون سی کاسٹ اس میں انڈائریکٹ مٹیریل کی کاسٹ ہوگی. بس خالی یہ پہچان کرنی ہے. اب دیکھیں اس قسم کے کوسچن اکثر ٹیچرز کراتے بھی نہیں ہیں, لیکن آپ کے 5 نمبر کی جو تھیوری آتی ہے, تھیوری کی وجہ اس قسم کا کوسچن آ سکتا ہے, تو یہ بھی آپ کو آنا چاہیے. اگر یہ آپ نے نہ کیا ہو تو آپ پیپر میں یہ بھی غلط کریں گے. کاسٹ اکاؤنٹنگ سبجیکٹ ایسا ہے, اس میں جتنا بھی آسان کوسچن ہے لیکن آپ نے نہیں کیا ہوا آپ کے لیے بڑا مشکل ہے, لیکن جتنا بھی مشکل کوسچن ہے آپ نے کیا ہوا تو آپ کے لیے آسان ہے. تو اس قسم کے کوسچن بھی آپ کو کلیئر ہونے چاہیے. بہرحال ڈائریکٹ مٹیریل اور انڈائریکٹ مٹیریل میں کیا فرق ہوتا ہے, میں نے آپ کو فرسٹ لیکچر میں بھی سمجھایا تھا. ڈائریکٹ مٹیریل وہ مٹیریل ہوتے ہیں جب آپ خام حالت میں خریدتے ہیں, پروڈکٹ جب بن جاتی ہے تو اس میں وہ مٹیریل آپ کو فزیکلی نظر آ رہا ہوتا ہے, اس کو آپ فزیکلی ٹچ کر رہے ہوتے ہیں, اس کو آپ فزیکلی یوز کر رہے ہوتے ہیں. مثلا اس چیئر میں جو وڈ لگی ہوئی ہے وہ کون سا مٹیریل ہے, ڈائریکٹ. انڈائریکٹ مٹیریل کون سا ہوتا ہے, جو مشینوں میں استعمال کے ساتھ ساتھ ختم ہوتا جاتا ہے. مثلا آئل ہو گیا, موبلائل ہو گئی, یا گریس ہو گئی, یا اس کے علاوہ فیکٹری سپلائیز ہو گئی, یہ تمام کون سی مٹیریل میں آتے ہیں, انڈائریکٹ میں. انڈائریکٹ مٹیریل آپ کو فنش شیپ میں نظر نہیں آتا, یعنی اس چیئر میں آپ کو کوئی آئل, کوئی موبلائل یا گریس نظر نہیں آ رہی, یہ مشینوں میں استعمال کے ساتھ ساتھ کیا ہوتی جاتی ہے, ختم ہوتی جاتی ہے. مطلب ڈائریکٹ مٹیریل آپ کو فنش شیپ میں نظر آتا ہے, لیکن انڈائریکٹ مٹیریل آپ کو فنش شیپ میں نظر نہیں آتا, وہ استعمال کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا جاتا ہے, ختم ہوتا جاتا ہے. تو آئیں آپ ایکسرسائز نمبر 3 پر آئے. خالی بس اس میں اس کے سامنے لکھنا ہے کہ یہ ڈائریکٹ ہے یا انڈائریکٹ ہے. اس میں مختلف ٹائپ کی انڈسٹریز ہیں, آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس میں کون سا مٹیریل ڈائریکٹ ہوگا اور کون سا مٹیریل انڈائریکٹ. ٹھیک ہے, classify the following items as direct material or indirect material. Number 1, ailerons on an aeroplane. یعنی ایک ایروپلین بنانے کی کمپنی ہے, ایروپلین تیار کر رہی ہے, اس کے لیے ایلارنز لگائے ہیں. ایلارنز لگیں گے تو وہ ایروپلین کیا ہوگا, تیار ہوگا. تو ایلارنز لگنے کے بعد وہ ایروپلین جب تیار ہوگا تو وہ فنش شیپ میں آپ کو نظر بھی آئے گا, اس کو آپ یوز بھی کریں گے. تو یہ ایروپلین کمپنی کے لیے ڈائریکٹ مٹیریل ہے. ٹھیک ہے, ہارنز وغیرہ جیسا گاڑی کے ہارنز ہوتے ہیں, سائرنز ہو گئے. ٹھیک ہے, نیکسٹ 1 OS پرفیوم بوٹل, ایک پرفیوم میکنگ انڈسٹری ہے, پرفیوم تیار کر رہی ہے. 1 OS اس میں کیمیکل یوز کیا ہے, تو پرفیوم بنتا ہے کیمیکل سے, تو کیمیکل پرفیوم آپ یوز کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے ڈائریکٹ مٹیریل میں آئے گا پرفیوم انڈسٹری کے لیے. سینڈنگ مٹیریل ان فرنیچر میکنگ, سینڈنگ مٹیریل کہا جاتا ہے کٹنگ مٹیریل. مطلب ایک فرنیچر کی انڈسٹری چلا رہا ہوں, اس چیئر کے لیے جو میں نے وڈ خریدی ہے تو اس وڈ کی میں نے کٹنگ کی ہے, وڈ کی میں نے کیا کی ہے, کٹنگ کی ہے. تو وڈ کی کٹنگ کے لیے ہم نے آری کا بلیڈز کا استعمال کیا ہے. تو وڈ کی کٹنگ کے لیے جو ہم آری یا بلیڈز کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ڈائریکٹ مٹیریل میں نہیں آئے گا, یہ انڈائریکٹ میں آئے گا, کیونکہ یہ استعمال کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی جاتی ہے. اب آپ کو اس چیئر میں کوئی بلیڈ تو نظر نہیں آ رہی نا, وہ تو استعمال کے ساتھ ساتھ کیا ہوتی جاتی ہے, ختم. تو یہ انڈائریکٹ مٹیریل میں آئے گا. اچھا ایک بات اور, یہ جتنا بھی دیکھیں آپ کا پیکنگ مٹیریل ہوتا ہے, یہ بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں, یہ بھی آپ کا انڈائریکٹ مٹیریل میں آتا ہے. آپ کہیں گے یہ پیکنگ مٹیریل کیا ہوتا ہے. مثلا میں شوز انڈسٹری چلا رہا ہوں, شوز بن گئے, اس کی پیکنگ کے لیے میں پلاسٹک خریدتا ہوں, ڈبے خریدتا ہوں, شاپنگ بیگ خریدتا ہوں. تو اب وہ پلاسٹک ڈبے یا شاپنگ بیگ یہ کون سے مٹیریل میں آتے ہیں, پیکنگ میں. تو یہ پیکنگ جتنا بھی مٹیریل ہوتا ہے انڈائریکٹ, یعنی کنزیومر جب شوز لیتا ہے تو وہ شوز کو یوز کرتا ہے, وہ ڈبے پلاسٹک کا وہ تو کس میں ڈال دیتا ہے, ویسٹیج میں ڈال دیتا ہے. تو جتنا پیکنگ مٹیریل ہوتا ہے اس کو بھی ہم کاسٹ اکاؤنٹنگ میں کون سے مٹیریل میں ڈالتے ہیں, انڈائریکٹ. پھر آگے کہتا ہے بیگز ان فلور مل, یعنی ایک فلور مل ہے, فلور تیار کر رہی ہے, آٹا تیار کر رہی ہے. آٹا تیار کرنے کے لیے را مٹیریل گندم ہے, تو گندم سے آٹا بنتا ہے. اب آٹا بن گیا, اس کی پیکنگ کے لیے بیگ اس کے تھیلے ہو گئے, پلاسٹک کے یا مطلب پلاسٹک کے تھیلے ہو گئے یا ہمارا دھاگے کے تھیلے ہو گئے, جو بھی ہے, بوری وغیرہ ہو گئی. تو یہ تو پیکنگ مٹیریل میں آ گیا, تو یہ پیکنگ انڈائریکٹ مٹیریل میں آئے گا. انگٹس یوزڈ بائی ا فاؤنڈری فار میکنگ کیسٹنگس. انگٹس کا مطلب پیچز, نٹس, واشز, سکروز کو کہا جاتا ہے. بائی ا فاؤنڈری فار میکنگ کیسٹنگس. بس کریں دیکھیں, ایک کمپیوٹر انڈسٹری چلا رہا ہوں, تو کمپیوٹر کی سی پی یو میں تیار کرتا ہوں, تو سی پی یو کی فٹنگ کے لیے ہم پیجز, نٹس یا سکروز کا استعمال کرتے ہیں.
تو پیجز نٹس یا اسکروز جب رکھتے ہیں تو وہ سی پی یو آپ کا کیا ہو جاتا ہے, تیار ہو جاتا ہے. تو یہ ڈائریکٹ مٹیریل میں آتے ہیں. میں آپ کو میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ ڈائریکٹ مٹیریل کی فٹنگ کے لیے یا اسٹیئر کی فٹنگ کے لیے دیکھو جو پیجز نٹس یا اسکروز کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ڈائریکٹ مٹیریل میں آتا ہے, کیونکہ وہ فنش شیپ میں لانے کے لیے ضروری ہوتا ہے. اس طرح ایک کمپیوٹر میکنگ انڈسٹری ہے, سی پی یو تیار کر رہی ہے, اس کی فٹنگ کے لیے پیجز نٹس یا اسکروز کا استعمال ہوا ہے. جب پیجز نٹس اسکروز استعمال لگیں گے تو پھر یہ سی پی یو کس شیپ میں آ جائے گا, فنش شیپ میں آ جائے گا. سیٹس ٹو بی انسٹالڈ ان اے ریلوے کار, ایک ریل گاڑی بنانے کی کمپنی ہے, ریل گاڑی تیار کر رہی ہے اور اس کے لیے سیٹس انسٹال ہوئی ہیں. تو یہ کون سے مٹیریل میں آئے گا, ڈائریکٹ میں آ جائے گا. پھر stainless steel cord that holds the mirror in a color television set. کیا کہتا ہے, ایک ٹیلی ویژن سیٹ بنانے کی کمپنی ہے, ٹیلی ویژن کا اپنا اسٹیل کا کوڈ جو اس کے ساتھ فکس ہوتا ہے وہ لگایا ہے. ایک تو دیکھو اس کا گتے کا ڈبہ ہوتا ہے, وہ اس کی بات نہیں کر رہا, وہ گتے کا ڈبہ تو پیکنگ مٹیریل میں آتا ہے. یہ جو ٹی وی کے ساتھ اپنا پلاسٹک کا کور ہوتا ہے فکس, وہ لگتا ہے تو پھر ٹی وی کون سی شیپ میں آتا ہے, فنش شیپ میں آتا ہے. تو یہ ٹیلی ویژن کمپنی کے لیے بھی ڈائریکٹ مٹیریل ہے. وہ ملک ٹو میک آئس کریم, تو آئس کریم تو بنتی ہی ملک سے, تو یہ ڈائریکٹ مٹیریل یا را مٹیریل میں آئے گا. اب دیکھیں فرض کریں اگر یہ میں نے کوسچن نہ کرایا ہو اور یہ ایگزام میں آ جائے تو کوئی لڑکا بھی نہیں کر سکتا, سوال ہی پتہ نہیں ہو سکتا آپ کر سکے, کیونکہ اس کے پوائنٹ ایسے ہیں کہ مطلب لڑکے کو بڑا کنفیوز کرتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹ مٹیریل ہے یا انڈائریکٹ. پینٹ جو لگے تو پینٹ اس ٹیئر پر جو ہوتا ہے نا, پینٹ کا جو خرچہ آتا ہے یہ آپ کا ایف او ایچ میں آتا ہے. آپ نے ایلیمنٹس آپ کے پاس پڑے ہیں نا, 3 ایلیمنٹس, ٹھیک ہے نا, وہ انڈائریکٹ ہے. تو پینٹ کی بات نہیں, اس میں